الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ہم لوگ سب ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کے قریب رہنے والے کو پڑوسی کہتے ہیں۔ اسلام میں پڑوسی کے بہت حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اگر سارے لوگ اپنے اپنے پڑوسیوں کے حق ادا کرنے والے بن جائیں تو یہ دنیا جنت نشان بن جائے گی۔ سب کو اب ایک دوسرے سے راحت اور سکون ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ما زال جبریل یوصینی حتی ظننت انہ سیورثہ۔ حضرت جبریل امین جب بھی میرے پاس آتے تو پڑوسیوں کے بارے میں مجھے نصیحت اور وصیت کرتے، بار بار نصیحت کرتے اور وصیت کرتے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہونے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی کو وارث قرار دے دیا جائے۔ یعنی جس طرح میت کے انتقال کے بعد ورثہ کو میراث میں حصہ ملتا ہے تو وارث کو بھی، پڑوسی کو بھی وارث نہ بنا دیا جائے، اتنا زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن میں بھی اس کو بیان کیا گیا ہے، وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ ذِي الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ، اور تم حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو قریبی رشتہ دار پڑوسیوں کے ساتھ، اور جو قریبی نہ ہوں، دور کے پڑوسی ہوں، ان سے بھی تم حسن سلوک اور اچھا برتاؤ کرو۔ اور جو پہلو کے ساتھی ہیں، یعنی عارضی پڑوسی، آپ کے ساتھ پڑھنے والے ہیں، یا آپ ٹیچر ہیں، آپ کے ساتھ پڑھانے والے ہیں، یا ٹرین میں سیٹ کے ساتھی ہیں، ڈبے کے ساتھی ہیں، یا آپ بس میں سفر کر رہے ہیں، بس کے ساتھی ہیں، یہ عارضی پڑوسی ہیں۔ ان کے ساتھ بھی اچھا سلوک، اچھا برتاؤ کرنے کا اسلام نے حکم دیا ہے۔ میرے گمان کے مطابق اور میرے علم کے مطابق ایسا باریک حق جس پر بڑی تاکید دی ہے، بڑا زور دیا گیا ہے، اسلام کے علاوہ کسی دوسرے مذہب نے اتنے عمدہ اخلاق، اچھی صفات نہیں سکھلایا ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے سے آپ اندازہ لگائیے کہ انبیاء دنیا کے کتنے بڑے دانشور اور دانش مند اور عقل مند ہوتے ہیں۔ ایک صاحب شکایت لے کر کے آئے کہ میرا پڑوسی مجھ کو بہت ستاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ صبر کرو۔ پھر آیا کچھ دنوں کے بعد، کہا کہ میرا پڑوسی مجھ کو بہت ستاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ صبر کرو۔ پھر آیا، کہا یا رسول اللہ میرا پڑوسی مجھ کو بہت ستاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنا سامان اٹھا کر سڑک پر، روڈ پر ڈال دو، اپنا سامان گھر سے نکال کر سڑک پر ڈال دو، راستے پر ڈال دو۔ اس نے لے جا کر کے ڈال دیا۔ اب کوئی بھی گزرنے والا گزرتا تو پوچھتا، بھائی سامان تم نے کیوں ڈال دیا؟ تو یہی جواب دیتا کہ میرا پڑوسی مجھ کو بہت ستاتا ہے، بہت آزار دیتا ہے، بہت تکلیفیں پہنچاتا ہے، بہت مجھ کو پریشان کرتا ہے۔ اب جو بھی سنتا تو اس کے پڑوسی پر لعن طعن کرتا۔ ہوتے ہواتے ایسا ہوا کہ اس کا پڑوسی آیا خود اس کے پاس، کہنے لگا کہ بھائی آپ اپنے گھر میں تشریف لے چلو، سامان اپنے گھر میں رکھ لو، اب آج سے میں توبہ کرتا ہوں کہ میں تم کو نہیں ستاؤں گا، نہیں پریشان کروں گا۔ آپ جو ہے سرسری اس واقعے کو مت سنیے، آپ اس پر غور کیجیے کہ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ ستانے پر آپ نے یہ نہیں کہا کہ جاؤ تم بھی انتقام لے لو۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ جاؤ تم اس کو جو ہے مارو،
اور اس سے بدلہ لے لو۔ اتنا بہترین طریقہ اور اتنا عمدہ طریقہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا۔ یہ انبیاء کی شان ہوتی ہے، یہ انبیاء کی عقل ہے، یہ انبیاء کی سوچ ہے، یہ انبیاء کی فطرت ہے کہ مسئلہ بھی حل ہو گیا اور پڑوسی سے لڑائی جھگڑا بھی نہیں ہوئی۔ آپ نے پڑوسی سے انتقام لینے کے لیے نہیں حکم دیا، آپ نے پڑوسی سے چھپ کر یا جان بوجھ کر یا سامنے کسی طرح کا بدلہ لینے کا حکم نہیں دیا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ جاؤ اپنا سامان باہر نکال کر رکھ دو۔ ماں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے 2 پڑوسی ہیں، میں ان کے کس کے ساتھ حسن سلوک کروں، ہدیہ تحائف کس کے پاس بھیجوں؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے گھر کے دروازے ہو کے قریب ہو، بے ادناہما بابن، جو جس کا دروازہ تمہارے گھر کے قریب ہو، اس کو وہ زیادہ حقدار ہے تمہارے حسن سلوک کا۔ بعض کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ پڑوسی کا دائرہ 40 گھروں تک ہے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ 40 دائیں، 40 بائیں، 40 آگے، 40 پیچھے، تو 40 ہر طرف سے، ہر سائیڈ سے 40 مکانات والے ہمارے پڑوسی ہیں، وہ ہمارے حسن سلوک کے، برتاؤ کے زیادہ مستحق ہیں۔ پڑوسی کا حق کیا ہے؟ نمبر 1، جب وہ ملاقات ہو تو سلام کیا جائے۔ نمبر 2، اس کی خبر گیری کی جائے۔ نمبر 3، اس کو کبھی ہدیہ تحفہ دیا جائے تاکہ اس سے محبت میں اضافہ ہو۔ نمبر 4، جب بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کو جائے، انتقال ہو جائے تو جنازے میں جائے، قرض مانگے تو اس کو قرض دے دیا کرے، کبھی دعوت کرے تو دعوت انکار نہ کرے، قبول کر لے۔ یہ سب پڑوسیوں کی حقوق ہے۔ اچھا، یہ بات دھیان رکھو کہ پڑوسی ہمارا اگر غیر مسلم ہے تب بھی ہمارے اوپر اس کے حقوق ہیں۔ پڑوسی اگر ہمارا غیر مسلم ہے پھر بھی ہم کو اس کے حقوق ادا کرنے ہیں۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے بازو میں، بغل میں ایک یہودی رہتا تھا۔ وہ کسی مجبوری میں اپنا مکان بیچنے لگا، تو مکان کی قیمت تو صرف 2000 درہم تھی، لیکن وہ لوگوں سے مانگتا تھا کہ 4000 درہم میں اس مکان کی قیمت لوں گا۔ لوگوں نے پوچھا کہ بھائی ایسے مکان تو شہر میں 2000 درہم میں مل رہے ہیں، آپ 4000 درہم مانگ رہے ہیں۔ کہا کہ اس مکان کی خوبی آپ نہیں سمجھتے، یہ مکان عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے گھر کے بازو میں ہے۔ اتنا اچھا پڑوسی تم کو پوری دنیا میں کہیں ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا۔ اتنا ہدیہ، اتنا تحائف اور اتنا اچھا آدمی تم کو کہیں نہیں ملے گا۔ تو 2000 روپے تو میں گھر کی قیمت لے رہا ہوں اور 2000 روپیہ میں عبداللہ بن مبارک کے پڑوس کی قیمت لے رہا ہوں۔ یہ اہمیت ہے پڑوسیوں کے حق کی۔ اے کاش کہ ہم اس پر عمل کرنے والے ہو جاتے کہ ہمارا پڑوسی ہم سے مامون ہو جائے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ وہ آدمی مومن نہیں ہے کہ جس کا جو پیٹ بھر کے کھانا کھا لے اس کا پڑوسی بھوکا سوئے۔ آپ نے فرمایا کہ وہ مومن نہیں ہے کہ جس کا پڑوسی اس کی بدسلوکی سے، اس کی شرارتوں سے مامون نہ ہو، بلکہ اس بیچارے کو ہر دم خطرہ لگا رہتا ہو کہ یہ جو ہے کبھی کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کا جان مال عزت آبرو محفوظ نہ ہو، تو ایسا آدمی مومن نہیں ہے۔ قربان جائیے اسی شریعت پر، قربان جائیے اسی دین پر، قربان جائیے ایسے مذہب پر کہ ایسی عمدہ تعلیم آپ نے عنایت فرمائی ہے اور ہمارے اسلاف نے اس کو عمل کر کے بھی دکھلا دیا ہے۔ اے کاش کہ ہم بھی اس پر عمل کرنے والے ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔